أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اما قسم کی حمد و ثنا کی بڑھائی بادشاہی یکتائی اور شہنشاہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جو تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے، جو فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے اور علیم بذات الصدور ہے، اور بے شمار انگن لا تعداد درود و سلام حضور امام الانبیاء سید الاتقیاء شافی ہے روز جزا قدوۃ الصلحاء خیر الورا بدر الدجا صدر العلا شمس الضحیٰ مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا سید انس و جان سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ذات عالیہ پر. سامعین ذی احتشام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے انتہائی اختصار و اجمال کے ساتھ عقیدہ توحید کی اہمیت، حساسیت اور شرک کی مذمت، قباحت اور سنگینی کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کروں گا. دعا کیجئے خداوند عالم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. عقیدہ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے. عقیدہ توحید اسلام کا نقطہ آغاز ہے. توحید وہ بنیادی چیز ہے جس کا اقرار کرنا، جسے دل و جان سے قبول کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض، واجب اور لازم ہے. توحید وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی بھی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. توحید وہ بنیادی اور اساسی فریضہ دین ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے.
اور اس عقیدے کی اہمیت اور حساسیت کا اندازہ آپ حضور سرور گرامی صلوات اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو رأس الاسلام قرار دیا کہ یہ اسلام کا سر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سر کی سلامتی میں پورے جسم کی سلامتی ہے۔ اگر جسم سے سر کٹ جائے تو باقی جسم ایک مردہ ڈھانچہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو یوں سمجھیے جس کے پاس توحید نہیں ہے اس کے پاس سر نہیں ہے، اس کے پاس اسلام ہے ہی نہیں، اس کا کوئی عمل، کوئی عبادت، کوئی ریاضت رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں کہ اعمال اور عبادات کی قبولیت کی شرائط میں سے بنیادی اور مرکزی شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والا شخص وہ سچا اور کھرا موحد ہو، وہ توحید پرست ہو، اس کے عقیدے میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش نہ ہو۔ اور توحید کی اہمیت اور حساسیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کائنات میں جتنے انبیاء آئے، جتنے پیغمبر آئے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا اولین مقصد یہی تھا کہ وہ عقیدہ توحید کا پرچار کریں، وہ لوگوں کو غیر اللہ کے در سے ہٹا کر ایک رب کی بارگاہ میں جھکائیں۔ اور تمام انبیاء نے سب سے پہلے اپنی اپنی قوموں کے سامنے جو پیغام رکھا، جو دعوت رکھی، وہ دعوت توحید تھی۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ ہی کی عبادت کیجئے، اسی کو اپنا الہ مانیے، اسی کو اپنا معبود مانیے، اسی کو اپنا مسجود مانیے، اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکائیے، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچیے۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ، رب کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام طاغوت کا رد کرنے کے لیے آئے اور لوگوں کو غیر اللہ کے در سے ہٹا کر ایک رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے مخاطب ہو کے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے حبیب، ہم نے آپ سے قبل جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ہر ایک کی طرف ہم نے یہ وحی کی ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مسجود کوئی نہیں، الا انا فاعبدون، الہ میں ہی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میری ہی عبادت کرو۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فردن بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا۔ جناب نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کو اپنا الہ مانو، اسی کو اپنا مشکل کشا مانو، اسی کو اپنا معبود اور مسجود مانو، اللہ کے علاوہ اور الہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے جناب ہود علیہ السلام نے بھی
اپنی قوم کے سامنے انہی الفاظ کے ساتھ دعوت توحید پیش کی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہہ کر توحید کی دعوت دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف نبی بن کر گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہہ کر اپنی قوم کو دعوت توحید دی کہ لوگوں اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مشکل کشا نہیں۔ المختصر کائنات میں جتنے انبیاء آئے تمام نبیوں کی بعثت کا اولین مقصد یہ تھا کہ عقیدہ توحید کا پرچار کریں، اور تمام انبیاء نے سب سے پہلے اپنی اپنی قوموں کو توحید کا درس دیا، توحید کا سبق پڑھایا، اور تمام انبیاء کی آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے، تمام انبیاء نے اپنی ساری زندگیاں عقیدہ توحید کے پرچار اور عقیدہ توحید کی دعوت کے لیے انہوں نے صرف کر دی تھی، کیونکہ توحید یہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا پہلا حق ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا یا معاذ، اے معاذ حل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، معاذ جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ معاذ کہتے میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، معاذ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حقوق میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے پوچھا کہ معاذ یہ بتلاؤ کہ جب بندے ایسا ہی کریں، ایک اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، اسی کو اپنا الہ مانے، اسی کو اپنا معبود مانے، اسی کو اپنا مسجود مانے، تو پھر ما حق العباد علی اللہ، تو پھر اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر پھر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ یعذبہم، اللہ بندوں کو عذاب نہ دے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، اس کی توحید کا اقرار کر لیں۔ اور یہ عقیدہ توحید، اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضور فرماتے ہیں جو بندہ اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مسجود کوئی نہیں، فرمایا جس کی موت عقیدہ توحید پہ آئی تو فرمایا حضور فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ بندہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے حبیب دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو بندہ اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا، ذرہ برابر اس کے عقیدے میں شرک نہ تھا، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر اپنی جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ وَمَن مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ دَخَلَ النَّارِ، اور جو بندہ اس حالت میں فوت ہوا کہ اس کی عقیدے میں شرک تھا، فرمایا مشرک پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ تو اس لیے احباب ذی وقار عقیدہ توحید اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کا فہم ضروری ہے۔ اور عقیدہ توحید دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے
اس کی اہمیت کتنی ہے، عقیدہ توحید کی حیثیت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ آئیے میں 2 حدیثیں عرض کر کے پھر میں شرک کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گزشتہ امتوں کا ایک شخص جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اتنا بڑا گناہ گار تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیک عمل نہ کیا۔ ہاں البتہ یہ موحد تھا، توحید پرست تھا، اتنا بڑا گناہ گار تھا کہ ساری زندگی یہ گناہ ہی گناہ کرتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں ہی کرتا رہا، لیکن سچا اور کھرا موحد تھا، توحید پرست تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ دنیا سے جانے لگا، اس کی موت کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے، بیٹوں سے کہتا ہے جب میں فوت ہو جاؤں، جب میں مر جاؤں تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، مجھے دفنانا نہیں ہے، میری میت کو جلا دینا، آگ لگا دینا، جب میں جل کے کوئلہ بن جاؤں تو پھر اس کو پیس دینا، پیس کے آدھی راکھ ہواؤں میں اڑا دینا، آدھی سمندروں میں پانیوں میں بہا دینا۔ بیٹوں نے باپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کی میت کو جلا دیا، جب وہ کوئلہ بن گیا تو اس کی راکھ کو پیس کے آدھی راکھ ہواؤں میں اڑا دی، آدھی سمندروں میں پانیوں میں بہا دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس بندے کو دوبارہ اپنے سامنے زندہ کیا، کھڑا کیا۔ دوبارہ اللہ نے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ نے پوچھا لما فعلت ھذا، میرے بندے بتلا یہ کام تو نے کیوں کیا؟ کہنے لگا من خشیتک یا رب وانت عالم، میرے اللہ یہ کام میں نے صرف اور صرف تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے کیا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندے جا، اگر یہ کام تو نے میرے خوف اور ڈر کی وجہ سے کیا ہے تو جا، میں رب العالمین نے تیرے زندگی بھر کے گناہوں پہ معافی کے قلم پھیر کے تجھے اپنی جنت کے داخلے عطا کر دیے ہیں۔ تو احباب ذی وقار دیکھیے اتنا بڑا گناہ گار تھا، اس کے پاس سوائے توحید کے اور کچھ نہ تھا، صرف عقیدہ توحید تھا، اور مرنے سے پہلے اس کے دل میں خوف خدا آ گیا۔ اس وجہ سے اللہ نے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو اپنی جنت کا مہمان بنا دیا۔ یہ ہے عقیدہ توحید کی اہمیت۔ یاد رکھیے آپ کتنے ہی بڑا انسان گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا خطا کار کیوں نہ ہو، بلکہ حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ابن آدم، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، توجہ سے تو حدیث سنیے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے خود فرمایا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، تیرے گناہوں سے یہ زمین بھر جائے اور تو مجھے اس حال میں ملے کہ تیرے گناہ تو بہت ہیں، تیری نافرمانیاں تو بہت ہیں، لیکن ان گناہوں میں اگر شرک والا گناہ نہ ہوا تو میں اللہ پھر تجھے زمین بھر کر بخشش اور مغفرت سے نوازوں گا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ انسان کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا سیاہکار کیوں نہ ہو، اگر اس کا عقیدہ سلامت ہے، اس کا عقیدہ توحید کھڑا ہے تو رب کی بارگاہ سے اس کو معافی مل سکتی ہے۔ حدیث بطاقہ سنیے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، حضور سرور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ جل شانہ جمی انسانیت کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو کھڑا کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ گار شخص ہوگا، اس کے گناہوں کے 100 رجسٹر ہوں گے، اور فرمایا کہ ایک رجسٹر
اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا طول و عرض حد نگاہ تک ہوگا، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہوگی وہاں تک اس رجسٹر کی لمبائی ہوگی، جہاں تک نگاہ پہنچتی ہوگی وہاں تک اس رجسٹر کی چوڑائی ہوگی۔ فرمایا اس طرح کے 99 رجسٹر اس کے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اللہ پوچھیں گے بتا ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے؟ بندہ کہے گا اللہ میں کسی گناہ کا انکار نہیں کرتا۔ اللہ پوچھیں گے بتا فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ بندہ کہے گا نہیں میرے اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے بتا تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی نیکی ہے؟ بندہ کہے گا نہیں میرے اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں، کوئی عذر نہیں۔ یہ بندہ ڈر جائے گا کہ میرے اتنے زیادہ گناہ ہیں، اتنے بڑے بڑے دفاتر میرے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، آج میں گیا ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا۔ پھر حدیث میں آتا ہے ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی اور بندہ کہے گا اللہ ایک طرف اتنے گناہ ہیں، 99 دفاتر ہیں گناہوں کے، اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہیں، ان دفاتر کے مقابلے میں اس چھوٹی سی پرچی کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اس چھوٹی سی پرچی پہ کلمہ توحید لکھا ہوا ہوگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس بندے نے دل کی گہرائیوں سے اس بات کی گواہی دی تھی کہ اللہ تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ مسجود کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ داتا اور دستگیر، مشکل کشا اور حاجت روا کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرمایا اس پرچی پہ یہ کلمہ توحید لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا ترازو کے ایک پڑلے میں اس کے گناہوں کے 99 دفاتر کو رکھ دو، دوسرے پڑلے میں یہ توحید والی پرچی رکھ دی جائے گی، وزن کیا جائے گا، وہ 99 دفاتر والا پڑلا اوپر کو اٹھ جائے گا، یہ کلمہ توحید والا پڑلا جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں اس کو معاف کر کے اپنی جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ یہ ہے توحید کی ویلیو، یہ ہے توحید کی اہمیت۔ تو اس لیے احباب ذی وقار اپنا عقیدہ درست کیجیے، یاد رکھیے اگر عقیدے میں ایک ذرہ برابر، ایک رائی کے دانے جتنا اگر فرق آ گیا، عقیدے میں اگر رائی کے دانے جتنا شرک آ گیا، تو یاد رکھیے اللہ مشرک آدمی کا کوئی عمل، کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی سجدہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اتنی نیکیاں کی کہ یہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ جو خلا ہے اگر نیکیوں سے بھر جائے اور عقیدے میں ایک ذرہ برابر شرک آ جائے، تو ایک ذرہ برابر شرک جو ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان نیکیوں کے اس خلا کو جلا کے راکھ کر دے گا۔ تو اس لیے احباب ذی وقار اپنا عقیدہ درست کیجئے، اور توحید کی ضد ہے شرک۔ شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، اللہ تعالیٰ کی حقوق میں مخلوق کو شریک کرنا، اس چیز کا نام شرک ہے۔ یعنی پیدا کرنے والا اللہ ہے، ساری کائنات کا خالق مالک رازق اللہ ہے، کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں بزرگ بھی، فلاں پیر بھی، وہ بھی پیدا کرتا ہے، وہ بھی اولاد دیتا ہے، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، سجدے کے لائق صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی اور در پہ جھکتا ہے، کسی قبر پہ، کسی مزار پہ سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے، اور یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس کائنات میں شرک سے بڑا اور ظلم کوئی نہیں ہے۔ ظلم کی تعریف یہ ہے
کہ چیز کو اس کی وضع الشیء علی غیر محلہ، چیز کو کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ تو ابن کثیر فرماتے ہیں کہ مشرک سب سے بڑا ظالم اس لیے ہے کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کے، وہ رب جس نے ساری کائنات بنائی، وہ رب جس نے پورے عالم کو عدم سے وجود بخشا، وہ رب جو ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے، مشرک اس رب کے مقابلے میں مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو اس رب کے برابر سمجھتا ہے جو ہر اعتبار سے ناقص اور ہر اعتبار سے کمزور ہے۔ اور یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا۔ 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد 18 انبیاء میں 4 اولو العزم پیغمبر بھی ہیں۔ 18 انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء، یہ اولو العزم پیغمبر، یہ پاک باز ہستیاں، اللہ فرماتے ہیں اگر بالفرض ان پاک باز ہستیوں سے، ان نفوس عظیمہ سے جن کے سروں پر میں نے نبوت کے تاج سجا دیے تھے، جن کو میں نے منصب رسالت عطا کر دیا تھا، اللہ فرماتے ہیں اگر ان سے بھی شرک والا گناہ سرزد ہو جاتا تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں اللہ ان کے بھی زندگی بھر کے اعمال کو ضائع کر کے رکھ دیتا۔ یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے انبیاء علیہم السلام معصوم ہستیاں ہیں، انبیاء علیہم السلام سے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور انبیاء علیہم السلام وہ تو شرک کو مٹانے کے لیے آتے ہیں، انبیاء تو شرک کا قلع کما کرنے کے لیے آتے ہیں، انبیاء تو آتے ہی اس لیے ہیں کہ رب کی دھرتی کو، رب کی زمین کو شرک کی غلاظت سے پاک کیا جائے، انبیاء تو آتے ہی اس لیے ہیں کہ توحید کے جھنڈوں کو گاڑ دیا جائے، انبیاء تو دنیا میں آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو غیر اللہ کے در سے ہٹا کر ایک در الہی پہ جھکایا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دراصل انبیاء علیہم السلام کو مخاطب کر کے اللہ ہمیں شرک کی سنگینی سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں شرک کتنا بڑا ظلم ہے، شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور سورہ زمر کو اٹھائیے، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے کسی عام نبی نہیں بلکہ نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، پیغمبروں کے مقتدا، سید ولد آدم، فخر کون و مکان، تاجدار دو جہاں، اللہ نے سورہ زمر میں اپنے اس محبوب پیغمبر کو مخاطب کیا جن جیسا کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں، جن جیسا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ وہ پیغمبر اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی رفعتوں والا ہے، اتنی بلندیوں والا ہے کہ وہ پیغمبر بولتا ہے، بات کرتا ہے تو حدیث بن جاتی ہے، گفتگو کرتا ہے تو شریعت بن جاتی ہے، قدم اٹھاتا ہے تو سنت بن جاتی ہے۔ فرش زمین پہ کھڑے ہو کر اپنی ہاتھ کی انگلی چاند کی طرف اٹھاتا ہے تو کائنات کا پروردگار چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ وہ پیغمبر اتنی عظمتوں والا ہے، زمین پہ کھڑے ہو کر اپنا چہرہ اقدس آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے، کائنات کا رب قبلے بدل دیتا ہے۔ وہ پیغمبر اتنی عظمتوں والا ہے جس کے متعلق جبریل امین نے کہا تھا کلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد۔ اے آمنہ کے لال، اے مدینے کے در یتیم، میں زمین کی مشرقوں کو دیکھ کے آیا ہوں، مغربوں کو دیکھ کے آیا ہوں، شمال اور جنوب کو دیکھ کے آیا ہوں، میں نے اس کائنات کے حسینوں کو دیکھا، جمیلوں کو دیکھا، شریفوں کو دیکھا، چھوٹوں کو دیکھا، بڑوں کو دیکھا۔ جبریل امین کہتے ہیں میں نے اس کائنات کے ہر
دور اور زمانے کے لوگوں کو دیکھا، میں نے اولیاء کو دیکھا، اتقیاء کو دیکھا، اصفیاء کو دیکھا، ازکیاء کو دیکھا۔ جبریل کہتا ہے میں نے ہر نبی کو دیکھا، میں نے حسن آدم دیکھا، حسن ابراہیم دیکھا، حسن یوسف دیکھا، میں نے حضرت یعقوب کو دیکھا۔ الغرض جبریل کہتے ہیں ساری کائنات کو دیکھ کے آیا ہوں، لیکن فلم اجد رجلا افضل من محمد۔ جبریل کہتے ہیں میری آنکھ نے آمنہ کے لال سے بڑھ کر حسین، حضور جیسا خوبصورت، آپ سے افضل انسان دیکھا ہی نہیں ہے۔ اتنی عظمتوں والے پیغمبر، اتنی رفتوں والے پیغمبر کو، یہ میری بات نہیں، یہ کسی مفتی کا قول نہیں، رب کے قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ زمر کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے اس لاڈلے پیغمبر کو، اللہ نے اپنے اس عظیم پیغمبر کو، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے حبیب البتہ آپ کی طرف یہ وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پیش کر آپ سے قبل آنے والے انبیاء کی طرف بھی ہم نے یہ وحی کی ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، محبوبہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، لئن اشرکتا، میرے حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا، شرک والا گناہ اگر بالفرض آپ سے بھی سرزد ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں ضرور بضرور آپ کی تمام تر عظمتوں کے باوجود میں اللہ آپ کی نیکیوں کو بھی ضائع کر کے رکھ دوں گا۔ یہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے، اور یاد رکھیے شرک ایسا گناہ ہے، شرک ایسا گناہ ہے کہ انسان باقی کوئی گناہ کر لے، معافی مانگے بغیر مر جائے تو اللہ کی مشیت کے تابع اللہ چاہے تو سزا دیں، چاہے تو معاف کر دیں۔ چور کے لیے معافی کی گنجائش ہے، شرابی کے لیے معافی کی گنجائش ہے، زانی کے لیے معافی کی گنجائش ہے، قاتل کے لیے معافی کی گنجائش ہے، بے نمازی کے لیے معافی کی گنجائش ہے، لیکن مشرک کے لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، یہ کسی مفتی کی بات نہیں، یہ رب کا قرآن چیخ چیخ کے اعلان کر رہا ہے۔ قرآن کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ فرماتے ہیں مشرک کو میں نے کبھی معاف نہیں کرنا ہے۔ مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس کو رب نے پیدا کیا، جس کو رب نے عدم سے وجود بخشا، جو رب کا کھا کے، رب کی نعمتیں استعمال کر کے مخلوق کو سجدے کرتا رہا، جو رب کا در چھوڑ کے قبروں پہ جھکتا رہا، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو مخلوق کو مشکل کشا کہتا رہا، مخلوق کو حاجت روا کہتا رہا، اللہ فرماتے ہیں میں نے مشرک پر اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچھا اللہ یہ بتلاؤ کہ مشرک جہنم میں کتنا رہے گا، 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جو حالت شرک میں معافی مانگے بغیر توبہ کیے بغیر مر گیا، اللہ فرماتے ہیں وہ ابدی جہنمی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ تو اس لیے احباب ذی وقار شرک سے بچ کے، اور یہ آج کل سادہ لوگ عوام کو یوں دھوکہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ قرآن کی سورہ یوسف کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان لانے والوں میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ایمان لانے کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب جس سے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، علامہ عینی حنفی نے، دیگر شارحین نے، محدثین نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری ساری امت ہی مشرک بن جائے، میری ساری امت شرک پہ جمع نہیں ہو سکتی، ایسا ناممکن ہے۔ یہ نہیں کہ میری امت میں سے کوئی شرک نہیں کر سکتا،
اگر قبروں کو پوجنا شرک نہیں ہے تو بتاؤ پھر شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ مخلوق کو مشکل کشا کہنا، مخلوق کو حاجت روا کہنا، قبروں کے سامنے سجدے کرنا، پیروں فقیروں سے اولاد مانگنا، یہ شرک نہیں ہے تو بتاؤ پھر شرک کس بلا کا نام ہے؟ اس لیے لوگوں آخری بات دے رہا ہوں، خدا کی قسم میری گفتگو کو ماذ خطابت کا نام نہ دیجئے، فقط شعلہ نوائی کا نام نہ دیجئے۔ ایک درد ہے، ایک پیغام ہے، ایک فکر ہے، میرے ضمیر کا درد ہے جو میں الفاظ میں ڈال کر آپ کے ضمیروں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہوں۔ لوگوں شرک سے اپنے دامن کو بچائیے۔ دیکھیے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضور جیسا کائنات میں با اخلاق آیا ہی کوئی نہیں، آپ جیسا اچھا انسان، آپ جیسا شریف انسان، آپ جیسا با کردار انسان تو دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں۔ ذرا آپ پڑھتے ہیں کہ حضور کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے اور آپ کے کریم آقا کے رستے میں کانٹے کیوں بچھائے گئے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا کو مشرکین مکہ نے مجنون کیوں کہا؟ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کیوں کی؟ میری آقا کے دندان مبارک کیوں شہید کیے گئے؟ میرے مصطفیٰ کو مکہ سے کیوں نکالا گیا؟ میرے آقا کا جرم کیا تھا؟ میرے آقا کا قصور کیا تھا؟ ارے میرے مصطفیٰ کا جرم یہی تھا کہ حضور کہتے تھے لوگو یہ لات عزا ہبل یہ 360 بت جو تم نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف میرا اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف میرا اللہ ہے، سجدے کے لائق صرف میرا اللہ ہے۔ یہ میرے آقا کا قصور تھا۔ تو اس لیے یہ عقیدہ بنائیے کہ ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا اور دستگیر بولو کون ہے؟ زور سے بولو، داتا اور دستگیر کون؟ مشکل کشا کون؟ زور سے بولو، زور سے بولو، مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون؟ غوث اعظم کون؟ ذرا بول کے بتاؤ وہ رب مارنا چاہے بولو ساری کائنات مل کر بچا سکتی؟ وہ رب بچانا چاہے ساری کائنات مل کر مار نہیں سکتی۔ جس پہ خود مشکل آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جس پہ موت آ جائے وہ داتا نہیں ہو سکتا۔ جو داتا ہوتا ہے وہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کی صفت سے متصف ہوتا ہے۔ اس کو موت تو کیا، اس کو نیند تو کیا، داتا کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ تو اس لیے توحید پہ جم جائیے، شرک سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آخر میں یہی کہتا ہوں کہ کفر کے ظلمت خانے میں نور خدا پھیلاتا جا، غیر اللہ کی گردن پہ لا کی تیغ جلاتا جا، تو تکبیر کے نعروں سے سب کا لہو گرماتا جا، حاکم ہے صرف ایک اللہ، دنیا کو سمجھاتا جا۔ ارے موت سے ڈر کر جینا کیا، موت سے آنکھ لڑاتا جا، خار چبے تو نہ کر آگے پیر بڑھاتا جا، مظلوموں کا ساتھ نہ چھوڑ، ظالم سے ٹکراتا جا، اور تو پرچم توحید و سنت ہر سو لہراتا جا، شرک و بدعت کی دیواروں کو خاک میں ملاتا جا۔ ارے جان بچے کیا چلی جائے، تو ایمان بچاتا جا، تو عقیدہ بچاتا جا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پہ استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ ھذا ما عندی والثواب عند اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم